الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم۔ عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل خاص اور اس کی توفیق سے تدوین حدیث کے ان مباحث کو درجہ بدرجہ ہم طے کر رہے ہیں، قدم بقدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب تک ہم لوگوں نے تدوین حدیث کا جو دوسرا دور تھا، خلافت راشدہ اور صحابہ کرام علیہم اجمعین کا جو دور تھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور تھا، اس کو ہم لوگوں نے سنا، اور اس کے اختتام کے بعد آج انشاءاللہ تیسرا دور، دور ثالث از عمر ثانی، یوں اس کو دور تابعین بھی کہہ سکتے ہیں، جو سن 101 سے سن 150 ہجری تک، سن 150 ہجری تک تقریباً 50 سال تک قائم رہا۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ دوسرا دور جو ہم لوگوں نے پڑھا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً سن 11 ہجری سے آپ کا سن 70 ہجری تک کا وہاں تذکرہ کیا گیا ہے، جو دراصل دیگر تاریخی کتابوں کا مطالعہ کے بعد یہ سمجھ میں آیا، جو سن 11 سے تقریباً سن 100 ہجری تک یہ دائرہ کیا ہے، محیط رہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے تیسرا دور، جب صحابہ کا آخری دور ختم ہو رہا تھا، خال خال حضرات ہی باقی رہ گئے تھے، تو خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک عام فرمان جاری کیا، جس میں علماء کو حدیث رسول کے تحریر کرنے اور عام کرنے کا حکم دیا۔ اکرمہ بن عمار فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط میں نے سنا، جس میں یہ حکم تھا کہ تمام اہل علم کو اطلاع دے دو کہ اپنی اپنی مسجدوں میں پھیل جائیں، سنت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں پر خلیفہ خامس، 4 خلیفہ جو خلفاء راشدین ہیں، کون جی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ چاروں خلفاء راشدین ہیں۔ اس کے بعد حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں کے لیے خلیفہ بنتے ہیں، اس کے بعد خلافت امیہ کا دور آتا ہے۔ اموی خلافت میں کچھ خلفاء گزرنے کے بعد تقریباً سن 101 یا سن 100 کے آس پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا ہے، خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے اس طرح زمام خلافت کو سنبھالا، اور خلافت کے امور میں کتاب و سنت کی تجدید کاری اور کتاب و سنت کا احیاء اس طرح انہوں نے کیا کہ سلف نے ان کو خلیفہ خامس کے طور پر یاد کیا، کہ انہوں نے خلفاء راشدین کے دور کو پھر سے کیا ہے، تازہ کروا دیا۔ اس بنیاد پر کیا انہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے۔ اب آئیے کیا حکم دیتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ختم ہوتا جا رہا تھا، اختتام کی طرف کیا ہے، صحابہ کرام کا دور جا رہا تھا، تو
حدیثوں کے جو حافظ تھے، حافظین حدیث جو تھے، ان کی تعداد کم ہونے لگی اور علمی مواد کے ضیاع کا خطرہ بڑھنے لگا۔ جو علمی سرمایہ تھا مسلمانوں کا، یہ خطرہ اور یہ خوف خدشہ ظاہر ہونے لگا کہ اب صحابہ اکرام تو ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب کہیں کیا ہے، یہ جو علمی سرمایہ ہے، جو قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس پس منظر میں خلیفہ عادل، خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرکاری آرڈیننس جاری کیا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کہا کہ حدیث رسول کو لکھ کر جمع کرو اور اس کو عام کرو۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے جی؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تدوین حدیث کا ایک نیا مرحلہ باقاعدہ سرکاری حمایت سے شروع ہو رہا ہے، سرکاری سرپرستی اور سرکاری زیر نگرانی میں یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خط میں اہل علم کو یہ لکھا کہ اپنی اپنی مساجد میں بیٹھ کر سنتوں کو تحریر کرو، سنتوں کو لکھو، کیونکہ سنتوں کے گم ہونے کا اندیشہ مجھے لگ رہا ہے، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم احادیث کو جمع کرو۔ اس سلسلے میں ابن شہاب الزہری اور دیگر تابعین نے خود کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کہا کہ سنن کو لکھو، اور پھر انہیں کیا ہے، ہر جگہ اپنے کیا ہے اطراف و اکناف میں کیا اس خط کو بھیجا انہوں نے۔ اب آئیے آگے آئیے، حافظ ابو نعیم متوفی سن 430 ہجری فرماتے ہیں کہ کتب عمر بن عبدالعزیز الى الآفاق انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوه، کہ حضرت عمر نے مختلف علاقوں میں خطوط لکھے، لکھ کر یہ حکم دیا کہ حدیث رسول کا خیال کرو، حدیث رسول کی حفاظت کا خیال کرو اور اس کو جمع کرو۔ تو اس دور میں مختلف علاقوں کے گورنروں کو اور علماء کو، مختلف مقامات کے علماء کرام کو، ائمہ مساجد کو خطوط لکھ لکھ کر کہا گیا کہ جو حدیثیں آپ کے پاس ہیں انہیں تحریر کر کر کے بھیجو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد صحابہ کرام اور تابعین اعدام کے صحیفے جو منظم انداز میں اکٹھا کیے گئے، ان کو کیا ہے آہستہ آہستہ بھیجا جانے لگا۔ بعض مقامات پر یہ حکم خاص اشارہ تھا کہ صرف حدیث نبی کو ہی قبول کیا جائے اور علم کو پھیلایا جائے، تاکہ جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، وہ سیکھ لے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف حدیثوں کو جمع کرنے کا حکم دیا بلکہ اس کی نشر و اشاعت پر بھی کیا ہے توجہ دی، اس کی تعلیم و تعلم پر بھی زور دیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حدیث لکھتے اور مدینہ کے گورنر ابو بکر بن عمرو بن حزم متوفی سن 117 ہجری کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ تمہارے پاس جو حدیثیں ہیں ان کو میرے پاس لکھ کر بھیجو۔ معلوم کیا ہوا جی کہ دور تابعین کے آغاز پر خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز کا یہ رسمی حکم، یہ سرکاری فرمان جو جاری ہوا کہ حدیثوں کو تحریر کرو، یہ ایک تاریخی سنگ میل تھا جی۔
جس نے سنت نبوی کو صرف حفظ و سماع کی سطح سے پر نہیں رکھا، بلکہ حفظ اور سماع کی سطح سے اوپر اٹھا کر تحریری شکل میں، منظم شکل میں اور سرکاری سطح پر کیا ہے اس کو محفوظ کروایا۔ اب دیکھیے حدیث رسول کی حفاظت کی اب وہ منزل بھی پوری ہو گئی جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا اشارہ کیا تھا۔ اب کیا ہے، قرآن و سنت دونوں کیا ہے ایک ساتھ مربوط اور محفوظ ہونے لگے، یعنی یادداشت اب صحیفوں تک اور صحیفوں سے کیا ہے کتابوں تک کیا ہے یہ سلسلہ منتقل ہونے لگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن عمرو بن حزم کو کیا ہے ایک خط لکھا کہ تمہارے پاس جو حدیثیں ان کو لکھ کر بھیجو۔ یہ ابو بکر بن عمرو بن حزم کون ہے جی؟ کون ہے یہ؟ یاد کیجئے تھوڑا پیچھے کہ ان کے والد عمرو بن حزم وہی جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا حاکم، نجران کا والی بنا کر بھیجا تھا، اور ان کو ایک صحیفہ تحریر کر کے دیا تھا، لکھ کر دیا تھا، جس میں احکام شریعت اور بعض احادیث وغیرہ منقول تھے، درج تھے اس میں۔ سمجھ رہے نا؟ یہی ابو بکر ابن حزم، عمرو بن حزم، ان کے بیٹے کون ہیں؟ ابو بکر ابن حزم الانصاری الخزرجی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ اپنے والد سے یہ جو حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے کر بھیجا تھا، جو صحیفہ دے کر بھیجا تھا، اس کے وارث تھے یہ۔ اور یہ ابو بکر ابن حزم، عمرو بن حزم، یہ مدینہ کے یہ بھی گورنر بنائے گئے، سمجھ گئے نا؟ اور خود عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کو مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ اس حیثیت سے ایک تو یہ کہ وراثت میں ان کے پاس کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی حدیث ملی ان کے والد سے، اور دوسرا یہ گورنر بھی تھے وہاں کے۔ تو اس حیثیت سے کیا ہے ان کو یہ لیٹر کیا گیا، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کیا ہے باضابطہ طور پر ان حدیثوں کو لکھ کر بھیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ فرمان ان کو کب دیا جی؟ جب ان کو یہ خوف لاحق ہوا، جب ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اب احادیث کو اور آثار کو جن لوگوں نے محفوظ کیا تھا، جو اس کے حاملین و علماء تھے، وہ اب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت ضائع ہو جائے، اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے تمام بلاد اسلامیہ میں علماء کو اس طرح کے خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک اہم خط مدینہ کے گورنر عمر ابو بکر بن عمرو بن حزم کے پاس لکھا، اور کیا لکھا؟ انظروا ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کہ تمہارے پاس جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے انہیں لکھ لو، ہاں، کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس طرح ابو بکر ابن حزم جو مشہور تابعی تھے اور ایک صحابی رسول کے فرزند بھی تھے، ان کو انہوں نے ایک خط لکھا۔ اب اس کے بعد دوسرا خط دیکھیے، عمرہ بنت عبد الرحمن متوفا سن 98 ہجری کی روایتوں کو بھی تحریر کر کے بھیج دو۔ یہ عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ کون ہے جی؟ یہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگرد ایک خاص تھی، خاص شاگردہ میں سے تھی۔ آپ کا پورا نام کیا ہے جی؟ عمرہ بنت عبد الرحمن بنت سعد بن زرارہ الانصاریہ۔ اور یہ جو خاتون تھی نا جی،
مدینے کی مشہور محدثات میں سے تھی. عبرت حاصل کیجئے کہ آج ہماری خواتین کے پاس، آج ہماری ماؤں بہنوں کے پاس گھریلو کام کاج، دنیا کی مصروفیات سے وقت نہیں ہے. اور دیکھیے مدینے کی مشہور فقیہہ محدثہ عمرہ بنت عبد الرحمن، جن کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت ساری روایتیں موجود تھی، بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ نے ان کے تعلق سے کہا کہ ما بقی احد اعلم بحدیث عائشہ من عمرہ بنت عبد الرحمن، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث میں عمرہ بنت عبد الرحمن سے زیادہ عالمہ کوئی نہیں رہا. یہ گواہی ہے جی ایک معاصر اہل علم کی، سمجھ رہے نا. تو ان کی روایتوں کو بھی انہوں نے کیا کہا کہ جمع کر کے دو. بعض مصادر میں عبد الرحمن بن قاسم متوفہ 107 کی روایتوں کا بھی ذکر ہے. دیکھیے ابو بکر ابن حزم کو ایک تو کہا کہ آپ کے والد کے پاس جو ذخیرہ تھا نا جی اس کو لکھ کر دو، دوسرا عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس بھی ذخیرے احادیث بہت ہے اس کو بھی لکھ کر دو. اور اسی طرح عبد الرحمن بن قاسم، یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر کے فرزند ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے بیٹے، یعنی پڑپوتے تھے. یہ کون؟ قاسم بن محمد. سمجھ رہے نا؟ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد یہ ان کے پڑپوتے تھے، اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی ان کا نہیں، ان کے والد کا. اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث اپنے والد کے واسطے سے روایت کی ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو ان کی بھی احادیث کو کیا ہے لکھنے کا حکم دیا، ان کی بھی احادیث کو تحریر کرنے کا حکم دیا. تو سمجھ رہے نا؟ اس طرح سے کیا ہے انہوں نے حکم دیا ابو بکر بن عمرو بن حزم کو کہ ان احادیث کو کیا ہے تم جمع کرو اور لکھ کر مجھے بھیجو. تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی ابو بکر بن عمرو ہیں جن کے والد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی ذمہ داری سونپتے وقت حدیثوں کا ایک مجموعہ تحریر کر کے دیا تھا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. ابھی ہم نے اس بات کو بھی بتلایا. اور عامرہ بنت عبد الرحمن ان کی خالہ تھی، کن کی؟ عمرو بن حزم کی، جن کے پاس زیادہ تر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں تھی. اسی طرح قاسم بن محمد جو فقہائے سبعہ میں سے، ہم نے بتایا رہا قاسم بن محمد جو فقہائے سبعہ میں سے ہیں، ان کے پاس بھی حضرت عائشہ کی روایت تھی. تو ان تمام چیزوں کو کیا ہے جمع کرنے کا ابو بکر ابن حزم کو کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا. اس حکم نامے کا اصل مرکز محدث مدینہ علامہ ابن شہاب الزہری متوفہ 124 ہجری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کو یوں خطاب کیا گیا. کیا خطاب کیا گیا؟ انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. حدیث رسول کو تلاش کر کے لکھو کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے چلے جانے کا خوف ہے. اب ان کو کیا لکھ کر دیے یہ محدث مدینہ کو؟ آپ کے حکم نامے میں ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ حدیثیں جمع کریں جو ثابت شدہ ہیں. سمجھ رہے نا؟ وہ حدیثیں جمع کرو جو ثابت شدہ ہوں. اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری کو یہ تاکید کی، یہ شدت کے ساتھ تاکید کی کہ صرف وہی احادیث جمع کی جائیں جو سند کے لحاظ سے معتبر ہیں، جو متصل السند ہیں، جو روایتیں ثقہ راویوں کے ذریعے مروی ہوں، یعنی جن کی روایت میں ثقہ راویوں کا تسلسل ہو، جو روایت صرف سماعی نہ ہو، صرف سنی سنائی نہ ہو، یا محض قیاسن یا اندازن کیا ہے ان کو بیان کر دیا گیا ہو. سمجھ رہے نا؟ مقصد کیا تھا جی؟ مقصد یہ تھا کہ احادیث میں غیر معتبر، غیر مستند
ہے نا، منقطع یا ضعیف روایتوں کو ہرگز ہرگز شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے، ویریفیکیشن کیا، سائنٹیفک ویریفیکیشن کی بنیاد رکھی، سمجھیے۔ اس کے بعد دوسرا کیا حکم دیا، ایک تو یہ کہ ثابت شدہ صحیح احادیث متصل السند احادیث کو لکھو، اور دوسری بات یہ کہ حدیث رسول کے علاوہ کوئی اور چیز، آثار وغیرہ نہ لکھیں، صحابی کا قول وغیرہ نہ لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو بکر ابن عمرو سے کہا تھا کہ اکتب الی ما ثبت عندک من الحدیث، یعنی امام زہری کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول کو جمع کرو، نہ کہ صحابہ کا یا تابعین کا یا بعد کے علماء سلف کے اقوال یا آثار کو ذکر کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حدیث اور فقہی آراء میں کیا ہے، واضح فرق کر دیا جائے، واضح کیا ہے، تفریق کر دیا جائے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خالص شکل و صورت میں باقی رہے۔ بعد کے جو صحابہ کے اقوال یا تابعین کے یا فقہا کے جو اجتہاد تھے، ان کو اس میں کیا ہے، شامل نہیں کیا جائے۔ اب بھی دیکھیے جی، یہی جو اصول حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قائم کیا، جو بنایا، اس اصول کی جو نیو رکھی، بنیاد رکھی، یہی اصول بعد میں مسانید وغیرہ جو ترتیب دیے گئے، جو سنن وغیرہ ترتیب دیے گئے، جو صحاح ستہ وغیرہ ترتیب دیے گئے، اسی کی بنیاد پر ترتیب دیے۔ ولا تقبل الا حدیث النبی، اور کہا کہ جو صرف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انہی کو تم لکھو، اور جو ثابت شدہ ہے، سمجھ رہے نا، یہ سب کو بھیجے، اور خود اس کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز خود حدیثوں کی جانچ پڑتال کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کیا یہ صحیح السند ہے، کیا اس پر اہل مدینہ یا دیگر علماء کا عمل جاری ہے یا نہیں ہے۔ آگے کیجئے جی، اس چیز کا وہ خیال رکھتے تھے، سمجھ رہے نا۔ اگر کسی روایت میں عمل نہیں ہوتا، اگر کسی روایت میں معلوم ہوتا کہ اس میں عمل نہیں ہے، تو اس کو مزید تحقیق کرواتے، مزید ریسرچ کرواتے اس پر۔ اب یہی وہ مرحلہ تھا جی، یہی وہ وقت تھا کہ حدیثوں کے تحقیق کا اور تنقیدی مزاج کیا ہے پیدا ہوا، تنقیدی اور تحقیقی منہج یہاں سے پیدا ہوا، سمجھیے، سمجھ رہے نا۔ دیکھیے اسلاف نے، فقہا اور محدثین نے کس طرح کیا ہے حدیثوں کی تدوین میں، حدیثوں کی حفاظت میں کس طرح کا کردار ادا کیا ہے۔ عبداللہ بن ذکوان ابو الزناد متوفا سن 121 ہجری فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم کا ایک مجمع حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس دیکھا، جن لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو حدیث رسول تحریر کر کے دیا تھا، وہ اس کو چیک کر رہے تھے۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی جس پر لوگوں کا عمل نہیں ہوتا تو وہ کہتے یہ تو زیادتی معلوم ہوتی ہے، لوگوں کا عمل اس پر نہیں ہے۔ تو ابو الزناد پہلے کون تھے، اس کو جان لیجئے جی، عبداللہ بن ذکوان ابو الزناد، یہ بھی ایک بزرگ تابعی ہیں، اور مدینہ منورہ کے ممتاز محدثین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی کنیت ابو الزناد تھی، اور ان کے اساتذہ میں انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین تھے ان کے اساتذہ۔ اور ان کے شاگرد کون ہیں جی، امام مالک ہیں، لیث بن سعد ہیں، سفیان ثوری وغیرہ، سفیان ثوری وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ اتنے بڑے محدث اور فقیہ تھے یہ۔ ان کا قول کیا ہے کہ میں نے اہل علم کا مجمع عمر بن عبدالعزیز کے پاس دیکھا۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے جی، لوگوں کا مجمع انہوں نے دیکھا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حدیث کی تنقیدی جائزہ، حدیث کا تنقیح اور حدیث کی تصدیق کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے پاس مجمع جمع کر رہے تھے، یعنی ہر حدیث کو اہل علم کے سامنے وہ پہلے پیش کرتے تھے۔ اگر کوئی روایت، اگر کوئی حدیث امت کے عمل کے خلاف معلوم ہوتی
تو اس پر کیا ہے چرچا کرتے, اس پر تبصرہ کرتے. تو اس سے معلوم ہوا جی, اس سے یہ اصول ایک ثابت ہوا کہ امت کا عمل امت بھی حدیث کے فہم اور توثیق میں ایک معیار اور کسوٹی سمجھا جاتا تھا. سمجھ رہے نا؟ اب آئیے, چنانچہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مستعدی سے یہ کام کیا, دن و رات ایک کر کے گھر گھر جا کر حدیث رسول کو جمع کیا اور بلا تفریق مرد و زن ہر ایک سے حدیثوں کو حاصل کیا. ابو الزناد کا کہنا ہے کہ کننا نطوف مع الزہری علی العلماء ومعه الالواح والصحف یکتب کل ما سمع. ہم بھی امام زہری کے ساتھ علماء کا چکر لگاتے تھے, ان کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ رہتا تھا اور وہ ہر بات بھی لکھتے تھے. نیز ان کا یہ بھی کہنا کہ ہم لوگ صرف حلال و حرام سے متعلق حدیثیں لکھتے تھے. ابو الزناد کہہ رہے ہیں, اور وہ یعنی امام زہری ہر حدیث لکھتے تھے. پھر جب ہم کو ان کی ضرورت پڑی, جب حدیثوں کی مزید ضرورت پڑی تو اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی, اور یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے زیادہ جانکار وہی ہیں حدیث کے معاملے میں. دیکھیے جی, امام زہری رحمت اللہ علیہ کا کردار دیکھیے, ان کی محنت دیکھیے, ان کی قربانیوں کو دیکھیے کہ وہ اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں. تدوین حدیث کے باضابطہ بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے خلیفہ پنجم, خلیفہ خامس کے حکم کے بعد دن رات اپنے دن رات کو کیا ہے وقف کر دیا. ہر گھر جاتے, ہر عالم کے پاس جاتے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, جس کے پاس بھی معلوم ہوتا کہ اس کے پاس حدیث رسول ہے, اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ذخیرہ ہے, اس کے پاس چلے جاتے اور خود بھی لکھتے ان حدیثوں کو, اور دوسروں سے بھی کہتے کہ ان کو لکھ لو, اور مسلسل کیا ہے تقابل کرتے رہتے, کہ ملاتے رہتے, اس کا ویریفیکیشن کرتے رہتے کہ احادیث ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ان کے قلم سے لکھا ہوا مواد اتنا ہو گیا جی, اتنا ہو گیا کہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں, امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کے علوم کے دفاتر اتنے تھے کہ ولید بن یزید کے خزانے سے اونٹوں پر لد کر لے جائے گئے. سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح کیا انہوں نے محنت کی. امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یدون هذا العلم احد قبل تدوینی, کہ اس علم کو مجھ سے پہلے کسی نے مدون نہیں کیا. سمجھ رہے نا؟ یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ بھی آپ غور کیجئے, ابو الزناد کو وہ بات دیکھیے کہ وہ ہر چیز لکھ لیتے تھے, جبکہ ہم کیا ہے صرف حلال و حرام کی چیز لکھتے تھے. تو جب وہ اس طرح کرتے تھے نا جی, تو اس وقت کیا ہے لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا, کیا یہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں, ہر باتوں کو لکھ لیتے ہیں. مگر جب زمانہ بدل گیا جی, لوگوں کے حافظے کمزور ہونے لگے اور علم بہت پھیل گیا, تو سب لوگوں کو یہ بات ماننی پڑی کہ امام زہری کا جو طریقہ تھا ہر چیز کو محفوظ کرنے کا, ہر چیز کو لکھنے کا, یہ واقعی زبردست طریقہ تھا. اب جب اس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ان کی ان کتابوں سے, ان کی ان تحریر شدہ کیا ہے اوراق سے ہمیں مدد مل رہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے جی کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ جو ہر چیز تحریر کر لیتے تھے, اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم کی حفاظت صرف یاد سے, یادداشت کی بنیاد پر آپ نہیں کر سکتے, بلکہ تحریر اور تدوین کرنا کیا اس کے لیے ضروری ہے. سمجھ رہے نا؟ یہاں پر دیکھیے امام زہری رحمت اللہ علیہ اس حکم نامے سے پہلے ہی کتابت حدیث کے علم بردار اور اس کے شہسوار مانے جاتے تھے, اس وجہ سے یہ ذمہ داری ان کو دی گئی. وہ صحیفے اور کتابیں جن کا تذکرہ قبل ازیں گزر چکا ہے, ان کو انہوں نے اپنے اساتذہ اور صحابہ کے شاگردوں کے صحیفوں سے پہلے ہی حاصل کر لیا تھا. سمجھ رہے نا کہ یہ چیزیں, پہلی تو بات یہ کہ امام زہری کہہ رہے ہیں کہ اس طرح حدیثوں کو میرے سے پہلے کوئی مدون نہیں کیا تھا. اور یہ دیکھیے جتنے بھی صحیفے ابھی جو ہم نے گزرا
ہمارے سامنے سے صحیفہ سمرہ بن جندب ہو، حضرت علی کا صحیفہ ہو، عمرو بن عاص کا صحیفہ ہو، ابو ہریرہ کا صحیفہ ہو، حمام بن منبہ کا صحیفہ ہو، یا دیگر جو کبار تابعین یا صحابہ کرام کے صحیفہ جات ہوں، ان تمام سے کیا انہوں نے کیا ہے علم کو حاصل کر لیا تھا، نقل کر لیا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو امام زہری کی، آئیے جی، امام زہری کی تحریروں کی اتنی بڑی مقدار نہ ہوتی جس کا تذکرہ امام ذہبی نے کیا ہے کہ جب ولید بن یزید متوفہ 126 کا قتل ہوا تو ان کے خزانے سے امام زہری کے علوم کے دفاتر جانوروں پر لاد کر لے جائے گئے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے کہ یہاں پر ولید بن یزید کے قتل کا اور امام زہری کے یہ جمع شدہ احادیث کا کیا کنیکشن ہے جی؟ یہاں پر کیوں تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ امام زہری نے حدیث کے علوم کو وسیع پیمانے پر قلم بند کیا تھا۔ انہوں نے ہر علاقے میں حدیث کے دفاتر باضابطہ طور پر ارسال کیے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا جب احادیث کو کسی ریاست یا حکومت کی سرپرستی میں منظم طور پر محفوظ کی گئی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر ولید بن یزید کا تھوڑا سا آپ تذکرہ سمجھ لیں۔ ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان، سمجھ رہے نا؟ جس طرح عمر بن عبدالعزیز کیا ہے بنو امیہ کے خلفاء میں سے تھے، اس طرح یہ بھی ایک خلیفہ تھا بنو امیہ کے، ہے نا؟ اپنے اس کے چچا جو ہے ہشام بن عبد الملک کے بعد سن 125 میں یہ خلیفہ بنا، سمجھ رہے نا؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو علمی لحاظ سے اچھا پڑھا لکھا، شاعر مزاج اور فصیح اللسان تھا، لیکن اخلاق و کردار میں انحراف پایا جاتا تھا اس کا، سمجھ رہے نا؟ اب حکومت آنے کے بعد اس نے عیاشی کو اپنا کیا ہے شیوا بنا لیا، دینی شعور سے کیا ہے دور ہونے لگا، شراب نوشی اور لہو لعب میں کیا ہے مبتلا ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے، بعض روایات کے مطابق، کہ اس نے قرآن مجید کے بارے میں گستاخانہ الفاظ بھی کہے تھے۔ دیکھیے اس روایت کے تعلق سے محدثین نے اس کو ضعیف اور ناقابل اعتماد کہا ہے، لیکن یہ ایک تاریخی روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا ہے۔ البتہ مجموعی طور پر اس کا جو طرز عمل تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو ولید بن یزید کی حکومت صرف جو ہے 1 سال کچھ ماہ، لگ بھگ 2-3 ماہ اس عرصے تک چلی، اور اس کا جو مزاج جو ہو گیا تھا خلیفہ بننے کے بعد، اس طرز عمل سے بنو امیہ کے جو علماء تھے اور اہل شام کے جو سردار وغیرہ تھے، یہ لوگ ناخوش تھے، ناراض تھے۔ تو ہوا کیا، اس کا چچا زاد بھائی یزید بن ولید بن عبد الملک، جو یزید الناقص کے طور پر جانا و پہچانا جاتا ہے، سن 126 ہجری میں کیا ہے اس کی بغاوت کیا اور اس کو کیا ہے قتل کر دیا۔ اس سلسلے میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام ذہبی کا جو قول ہے نا، البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں یہ تذکرہ ہے، اور اسی طرح امام ذہبی کا تذکرۃ الحفاظ جو کتاب ہے، دیکھیے اس کے حاشیے میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا، اس میں بھی ہے کہ جب ولید بن یزید کا قتل ہوا تو اس کے خزانے میں علمی دفاتر، تحریری مجموعے اور امام زہری کے ذخیرے بھی موجود تھے، سمجھ رہے نا؟ تو امام زہری جو ہے، جو حکومتی سطح پر علمی اور دینی اعتبار سے جو کام کر رہے تھے، اور یہ ایک علمی شخصیت تھے، حکومت ان کو مانتی تھی، اور انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم میں کیا حدیثوں کو جمع کیا تھا، اور امام زہری کے اکثر شاگرد کیا ہے شام وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو امیہ کا جو کیپٹل سٹی تھا، مرکزی دارالحکومت تھی، وہ دمشق تھا۔ اس لیے
امام ظہری کی جو بھی تحریریں تھیں نا جی، وہ سارے کے سارے کیا ہے، سرکاری خزانے میں کیا ہے، محفوظ کر دیے گئے تھے، تاکہ وہاں سے پھر کیا ہے ہر جگہ اس کو منتقل کیا جائے۔ تو اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جب ولید بن یزید کا قتل کیا گیا تو اس کے خزانے سے امام ظہری کے علوم کے دفاتر جانوروں پر لاد کر لے جایا گیا۔ معلوم ہوا جی، ان کے جو رجسٹر تھے، ان کے جو علمی خزانے تھے، ہے نا، وہ اتنا تھا۔ اس سے یہ بات پتا چلتا ہے کہ امام ظہری کی تالیفات کا ذخیرہ بہت وسیع تھا، حتیٰ کہ حکومت انہیں اپنا کیا ہے، ریاستی خزانہ سمجھ کر اپنے پاس اس کو کیا ہے، محفوظ رکھی تھی۔ اتنا قیمتی خزانہ تھا، اتنی قیمتی مجموعے تھے کہ حکومت اور خلافت اس کو خزانے میں اپنے محفوظ کر کے رکھی تھی یہ چیز۔ اب جب ولید بن یزید کا قتل ہوا تو اس کے خزانے کو لوٹا گیا، سمجھ رہے نا؟ تو اس میں سے اس چیز کا بھی یہاں پر اسی لیے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور امام ظہری کی یہی کوشش ہے جی، امام ظہری کی یہی کوشش ہے جو بعد کے تمام محدثین، اور امام مالک، امام اوزاعی، امام شافعی وغیرہ کے لیے یہ چیزیں کیا ہے، بنیاد بنی۔ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ امام ظہری نے جمع حدیث کا کام حضرت عمر بن عبدالعزیز کی موجودگی میں کر لیا تھا اور ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بجمع السنن فكتبناها دفترا فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترا۔ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے ہم نے دفتر کا دفتر تیار کر دیا، ہر جگہ جہاں ان کی حکومت تھی وہاں ایک دفتر بھیج دیا گیا۔ البتہ ابو بکر بن عمرو نے جو جمع کیا تھا وہ بھیج نہ سکے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ آخری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ابو بکر جو عمر بن کیا نام جی ابن شہاب الزہری نے جن چیزوں کو جمع کیا تھا وہ تو کیا ہے حکومتی سرپرستی میں کیا ہے اس کو منظم طریقے سے ہر جگہ ارسال کر دیا گیا، لیکن ابو بکر ابن عمرو بن حزم نے جو جمع کیا تھا اس کو نہیں بھیجا جا سکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اچانک ہو گئی تھی، ورنہ ابو بکر بن عمرو بن حزم کی جو کوشش تھی یہ بھی پورے عالم اسلام میں کیا ہے پھیل جاتا اور احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ کیا ہے قائم ہو جاتا۔ البتہ امام ظہری کا کام مکمل ہو گیا تھا اور وہی بعد میں کیا ہے، اب جیسا ہم نے بتلایا کہ تمام محدثین کے لیے بنیادی مصدر اور ماخذ بنا۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ تو تھے ابو بکر ابن عمرو بن حزم اور ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کے باوجود بھی اس دور میں بعض بزرگ شخصیات نے بھی کیا ہے حدیث رسول کو تحریر کیا تھا۔ انشاءاللہ ان کی تفصیلات ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور تدوین حدیث کے ان مرحلوں کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔